یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان کے دعوے دارو جو کہتے ہو کہ ہم مومن ہیں، ہم اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، اذا لقیتم فئۃ، جب کسی گروہ سے تمہارا آمنا سامنا ہو، خواہ جنگ کی صورت میں ہو، ویسے بحث کی صورت میں ہو، آپ اپنا دین ثابت کر رہے ہیں، وہ اپنا دین ثابت کر رہا ہے، فثبتوا، ثابت قدم رہو۔ تو جنگ میں بھی اگر ہو تو ثابت قدم رہو، بات چیت میں ہو ثابت قدم رہو۔ یہ ہے پہلا حکم کہ ایمان والو جب بھی کسی گروہ دشمن کے ساتھ ملاقات ہو ہمیشہ ثابت قدم رہو، اہل بیت کے ماننے والے ہو، اللہ کے ماننے والے ہو، پیٹھ نہ دکھاؤ، دوڑو نہیں۔ ایک دوسرا حکم دیا گیا ہے کہ کبھی یہ نہ سمجھو کہ میں بہت بڑا مناظر ہوں، کبھی یہ نہ سمجھو کہ میں بہت بڑا جنگجو ہوں، کبھی نہ سمجھو کہ میں بہت بڑا بہادر ہوں، میری اپنی طاقت ہے کہ میں جنگ میں کھڑا ہوا ہوں۔ نہیں، یہ کبھی نہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو اور اللہ کی یاد مناؤ زیادہ سے زیادہ، اللہ کا تذکرہ کرو زیادہ سے زیادہ، اللہ کا ذکر کرو زیادہ سے زیادہ، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا۔ پہلا ثابت قدم رہو، دوسرا اپنے آپ پر تکیہ نہ کرو بلکہ اللہ کا ذکر کثیر کرو، تمہیں طاقت ملے گی، قوت ملے گی، شاید تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو گویا کہ پہلا کام ثابت قدم رہنا بحیثیت مسلم، بحیثیت مومن۔ دوسرا کام ہے کہ اللہ کا ذکر کرو تاکہ اللہ کے ذکر سے آپ کو قوت ملے اور زیادہ طاقت ملے۔ آپ یہ کہیں کہ جنگ میں فتح دینا، شکست دینا اللہ کا کام ہے، عزت دینا، ذلیل کرنا اللہ کا کام ہے، تو اللہ کا ذکر کرو گے تو اللہ تمہیں فتح دے گا اور کامیاب ہو جاؤ گے۔ تیسرا حکم دیا جا رہا ہے اللہ اور رسول کی اطاعت کرو۔ یہ نہ کہو میں بات مانتا ہوں، دل کی گہرائیوں سے اطاعت کرو۔ بایمانہ جیسے کہ نام پارے میں ارشاد ہے، اپنے نبی کی عزت بھی کرو، اپنے نبی کا ذکر خیر بھی کرو، اپنے نبی کی محبت اپنے دل میں پیدا کرو، تب کامیاب ہوگے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ ایک ہمارا حاکم ہے، رسول کہتے ہیں ان کو، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ دل میں محبت ہونی چاہیے، عزت ہونی چاہیے، توقیر ہونی چاہیے، تب کامیابی ہوتی ہے۔ تو اطاعت بھی دل سے کرو، دل کی گہرائیوں سے کرو۔ کہو میں تو کچھ بھی نہیں، مجھے پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ آج اگر دل میرا قوی ہے تو دل کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ آج میں اگر دشمن کو دیکھ رہا ہوں تو آنکھیں پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ دشمن کی گنگرج سن رہا ہوں تو کان دینے والا مجھے اللہ ہے، میرا اپنا تو کچھ بھی نہیں۔ پھر یہ ایسی چیزیں اللہ جب چاہے لے لے، ہو سکتا ہے اسی وقت کسی کی کوئی عذر لے لے، تو میرے اپنا تو کچھ بھی نہیں، میں تو کچھ نہیں کر سکتا، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لذا اللہ اور رسول کی دل کی گہرائیوں سے اطاعت کرو۔ 3، چوتھا آپس میں نہ جھگڑو۔ تو نے یہ کہا تھا، میں نے یہ کہا تھا، فلاں دن تو یہ کہہ رہا تھا، میں جا رہا تھا تو نے میری طرف دیکھا نہیں، میں نے بلایا تھا تو نے، یہ چھوٹی چھوٹی بچوں والی باتیں ہوتی ہیں۔ پرانے زمانے میں عورتیں زیادہ کرتی تھی، اب مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں رہا۔ تو ایسی صورت میں نہیں، جھگڑو نہیں، آپس میں اختلاف نہ کرو۔ کبھی کسی سے اگر کوئی آپ کی شان میں گستاخی ہو گئی ہے تو آپ سوچیں کبھی کبھی یہ لفظ تو میں بھی کہہ دیتا ہوں، میری زبان سے نکل جاتا ہے، چلو آدمی اس کو معاف کر دے۔ جیسے میری زبان سے اگر غلط لفظ نکل جائے تو میں یہ چاہوں گا آپ مجھے معاف کر دیں، تو اگر آپ کی زبان سے نکلا ہے تو مجھے بھی معاف کر دینا چاہیے۔ اور اگر یہ غلطی میں نے کبھی نہیں کی، پھر انسان سوچے کیا کبھی اور کو میں نے غلطی کی ہے؟ ڈھیر ساری غلطیاں ہوں گی جو میں نے کی ہے، ان غلطیوں کی اللہ سے بھی معافی مانگو، اس کے لیے بھی اللہ کی معافی مانگو اور اس کو معاف کر دو۔ جھگڑو نہیں آپس میں۔ جھگڑنے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ سست پڑ جاؤ گے، کمزور ہو جاؤ گے، تمہاری طاقت جھگڑے میں صرف ہو جائے گی، تمہاری طاقت اختلاف میں خرچ ہو جائے گی۔ گھر میں بیٹھو گے اس کی غیبت، دوستوں میں بیٹھو گے اس کی غیبت، جگہ جگہ بیٹھو گے اس کی غیبت۔ جب تذکرہ کرو گے قرآن اور اہل بیت کا تذکرہ نہیں ہوگا، غیبت کا تذکرہ ہوگا، دشمنی کا تذکرہ ہوگا، اختلاف کا تذکرہ ہوگا، تو اپنا وقت صرف کرو گے، ڈپریشن کے شکار ہو جاؤ گے، خون کی گردش تیز ہو جائے گی، بیماریاں لگ جائیں گی۔ یہ سب خرابیاں لڑائی جھگڑے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ لذا آپس میں جھگڑو نہیں،